جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری میڈیسن جو ہے وہ روٹا ہے۔ روٹا ایک جڑی بوٹی ہے جو عام طور پر یورپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور ایشیا کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور یہ صدیوں سے طب کے اندر اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہنی مین نے جب اس کی خصوصیات دیکھیں، چونکہ لوگ استعمال کر رہے تھے، تو اس کو آزمایا، پھر اس کو ہومیوپیتھک میں شامل کر لیا۔ یاد رکھیں، جلد اور عضلات کے لیے آرنیکا اور ہڈیوں میں چوٹ کی دوا روٹا ہے۔ جسم کے تمام حصوں میں درد، کچلے جانے جیسا احساس، موت جیسی کیفیت، بے یا تھکن کمزوری کا احساس، ہڈیوں میں درد دکھن ہونا اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زخمی ہو گئی ہوں۔ کمر کے نچلے حصے میں ایسے درد ہوتا ہے کہ درد نیچے رانوں تک جاتا ہے۔ کرسی سے اٹھنے پر ٹانگیں بوجھ نہیں اٹھاتی، کیونکہ اس کی رانیں ٹانگیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ران کی جو رگیں ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سکڑ گئی ہیں، سکڑ کے چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اس لیے ایسا مریض جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنے کے اندر، موڑنے کے اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ عرق النساء کا ایسا درد جو رات کو بڑھے، یہ اس کی بڑی مخصوص علامت ہے۔ اگر ایسا کوئی مریض ملے تو اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ جوڑوں کو ہلانے سے اگر درد ہو تو روٹا کو ضرور آزمانا چاہیے۔ یاد رکھیں، موٹے آدمیوں کو اگر سردی لگنے کی وجہ سے لکوا ہو جائے تو بھی اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ مرغیوں کی ایک بیماری ہے جس کے اندر ان کا گلا بند ہو جاتا ہے، مرغی کچھ کھا پی نہیں سکتی، اس کی جو کلگی ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے اور مڑ جاتی ہے، جھک جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال آپ کو کوئی ایسا کوئی ہو کہ مرغی کا علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے، یا آپ دیکھیں آتے جاتے کہیں، تو آپ اس میڈیسن کو اپلائی کر سکتے ہیں اور بہترین اس کا آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ اچھا، موروں کے درد کے اندر میں نے بھی اس کو استعمال کروایا ہے۔ مورے جو ہیں وہ جب درد کرتے ہیں، اور عام طور پر اس کا درد نیچے رانوں تک جاتا ہے، اور اس کی یہ علامت بھی ہے، تو ایسے مریضوں پر اس کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے، آزمانا چاہیے۔ روٹا کا جو مریض ہے یہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا اس کو پسند نہیں، غصے والا، طیش والا ہوتا ہے، اور یہ فاسٹیڈیس ہوتا ہے، نکتہ چین، عیب نکالنا، نقص نکالنا۔ بخار کے اندر اس کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، اور گرم کمرے کے اندر اس کو موت کا خوف اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور گرم کمرے کے اندر اس کو پینک اٹیک بھی ہوتے ہیں۔ اس کو زہر دیے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے کہ مجھے شاید کوئی زہر نہ دے دے، اور یہ لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے۔ دماغی کام سے اس کو نفرت ہوتی ہے، ظلم زیادتی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بہت زیادہ سوال کرنے والا، جستجو کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا یہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس کے اندر غصہ بھی ہے، اگر کوئی بات ایسی کہہ دے تو اس کے بعد اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بڑی اہم علامت ہے۔ کام کرنے سے نفرت، اور اس میڈیسن کے اندر بھی گانے کی خواہش، یعنی گانا چاہتا ہے، سست ہوتا ہے، بولنے سے نفرت۔ اس کی ایک بڑی اہم علامت ہے، وہ صرف روٹا کے اندر ہے، پوری ہومیوپیتھک مٹیریا کے اندر کوئی ایسی میڈیسن نہیں۔ اس کی ایک علامت ہے، رات کو اگر مریض سویا ہوا ہے نا تو آپ نے اس کو ٹچ کیا تو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا وہ ڈر جائے گا، ایسے نہیں، یہ اچھل پڑے گا۔ یہ اس کی بڑی اہم علامت ہے۔ یہ چیزیں پھینکنے والا ہوتا ہے، اور چیزیں یہ چاروں طرف پھینکتا ہے، اپنے چاروں طرف یہ چیزیں پھینکتا ہے۔ سر درد کے اندر اس کی ایک بڑی مخصوص علامت ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے، کہ جیسے کیل ٹھوکا جا رہا ہو،
نشے والی چیزیں اور ایسے مشروب اگر زیادہ مقدار میں پینے سے ایسا مسئلہ ہو، سر میں درد ہو، تو اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اور سر کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر بھی درد ہو، دکھن ہو، تو بھی اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ آنکھوں کے اندر اس کا بڑا استعمال ہے، بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ آنکھوں پر بوجھ کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی سلائی کا کام کرنے سے، مطالعہ کرنے سے، باریک حروف پڑھنے سے۔ اب چونکہ موبائل کے اندر بھی بڑے باریک حروف ہوتے ہیں، اگر کسی دوست کو یہ مسئلہ ہو کہ باریک حروف پڑھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں، سر میں درد شروع ہوتا ہے، تو اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اس کے اندر نیٹرومیور بھی ہے، آرجنٹو نائٹریکم، اس کی بھی یہ علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کے اندر اس کی ایک بڑی اچھی علامت ہے کہ بوجھ اٹھانے سے اگر معدے کا کوئی مسئلہ بن جائے، معدے میں درد شروع ہو جائے یا ڈسٹرب ہو جائیں، تو بھی اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اور دودھ جو ہے نا وہ یہ مریض نہیں پیتا، اس لیے کہ دودھ پیتی اس کا پیٹ تن جاتا ہے۔ اور بھی میڈیسن ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اچھا، پیشاب کرنے کے باوجود اس کو بعد میں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا مثانہ بھرا ہوا ہے، اور پیشاب کی بندش کے لیے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پخانہ بہت مشکل سے اس کا خارج ہوتا ہے، اس کو کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ ایک علامت اور ہے کہ جھکنے سے اگر پخانہ نکل جائے تو بھی اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے، اور پخانے کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اور مقد کے اندر اس کی ایک بڑی زبردست علامت ہے کہ جب مریض بیٹھا ہو تو مقد میں سوئیاں چبھتی ہیں اور شدید درد بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو نچلی آنت ہے اس کے کینسر، یہ انڈر لائن کی ہوئی علامت، نچلی آنت کا کینسر ہو تو اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اچھا، کانچ کا نکلنا، یہ اور بھی میڈیسن جن کے اندر پایا جاتا ہے، پوڈوفائلم کے اندر بھی ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جب بھی مریض پخانہ کرتا ہے تو اس کی کانچ نکل جاتی ہے، اور جھکنے سے بھی کانچ نکل آتی ہے۔ اور اگر وضع حمل کے بعد بھی یہ مسئلہ ہو تو بھی اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ کمر درد کی بہت اچھی میڈیسن ہے، اگر سیدھا لیٹنے سے یا دبانے سے آرام ملتا ہو تو اس میڈیسن کو آزمانا چاہیے۔ گردن میں بھی درد ہوتا ہے، گردن کی پشت ادھر بھی درد ہوتا ہے، اور اس کی ایک مخصوص علامت ہے کہ صبح جاگنے سے قبل کمر میں درد ہوتا ہے، یعنی رات کو مریض تو ٹھیک سویا ہے لیکن جب صبح اٹھنے لگا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اب اتنی علامتیں ہیں اس کی، جو عام علامتیں ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ زیادتی جو ہے اس کی وہ لیٹنے سے اور سردی سے، مرطوب موسم میں بیٹھنے سے، جھکنے سے، کوئی بھی جسمانی محنت کرنے سے، چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے اس کی جو ہے وہ مرض کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو معاون میڈیسن ہے وہ کلکیریا فاس ہے، وہ بھی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔